سلطان نے وکیل بھی اپنے جیسا ہی چنا ہے۔ اس کو بتا دیا ہے کہ مجھے اسرا کو اپنے گھر میں ہی بلوانا ہے اور اس کے گھر والوں کو اتنا فورس کر دیں کہ وہ مجھ سے معافی مانگ کے اپنی بیٹی کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں، اور ایسا ہو جانے پہ جتنی بھی فیس بنی میں وہ آپ کی پے کروں گا۔ وکیل کہتا ہے کہ اسرا کے گھر والوں نے تو آپ پہ پاگل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سلطان کہہ دیتا ہے کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت ہی اچھی پوسٹ پہ فائز ہوں، اتنے سالوں سے ملینز میں سیلری ہے میری۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر میں پاگل ہوتا تو کیا میں اتنی اچھی پوسٹ پہ ابھی تک جاب کر رہا ہوتا؟ میری اور اسرا کی اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اس کی بھابھی ایک دن آئیں اور شاپنگ کا بہانہ کر کے میری بیوی کو ساتھ لے گئیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، انہوں نے میری بیوی کو واپس گھر بھی نہیں چھوڑا اور الٹا میرے گھر ڈیورس کے پیپرز بھجوا دیے ہیں، اور مجھے گھر میں بیٹھ کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں پاگل ہوں۔ سلطان اپنے وکیل کو بھی یہی کہہ دیتا ہے کہ ایکچولی ان کی بہن دماغی مریضہ تھی، مطلب بہت ساری چیزیں رکھ کے بھول جاتی تھی، کبھی کوئی بات ہوتی بھی نہیں تھی اور اس کو لگتا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے، اور پھر اس نے اپنا حلیہ بھی ڈے ون سے اتنا بگاڑا ہوا تھا، لیکن اس سب کا الزام بھی وہ لوگ مجھ پہ لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ میرے احسان مند ہوں کہ ان کی بہن کا پاگل پن تو ایک آدھے مہینے بعد ہی میرے سامنے آ گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو ڈیورس نہیں دی۔ وکیل بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا تو کام ہی یہی ہے، میں تو کسی خونی کو بھی بے گناہ ثابت کر دیتا ہوں، مجھے تو صرف اپنی فیس سے مطلب ہے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ اس طرح کے کیسز میں عدالت میں بہت سارے الٹے سیدھے سوال جواب کیے جاتے ہیں، آپ کی بھی عزت اچھالی جا سکتی ہے اور آپ کے سسرال والوں کی بھی عزت اچھالی جا سکتی ہے۔ سلطان کو یاد آتا ہے کہ کس طرح سرور بھائی نے اس کی عزت اچھالی تھی۔ پہلے تو سلطان کو خود ہی وہاں سے بدتمیزی سے نکل جانے کے لیے کہا، لیکن سلطان پھر بھی وہاں پہ اسرا کے لیے کھڑا رہا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کے ہی جاؤں گا۔ تو کیسے سرور بھائی نے اپنے گارڈز کو بلوا کے سلطان کو دھکے مار کے وہاں سے نکلوایا؟ تو سلطان کہہ دیتا ہے وکیل سے کہ میں تو چاہتا بھی یہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے میری بےزتی کی اسی طرح ان کی بھی عزت اچھالی جائے۔ وکیل کنفرم کرتا ہے کہ آپ کی بیوی کیا واقعی آپ سے محبت کرتی ہیں؟ تو سلطان 100% شور ہو کے کہتا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسرا کا یہ فیصلہ نہیں ہے مجھ سے ڈیورس لینے کا، وہ میرے ساتھ بڑی ہنسی خوشی رہ رہی تھی، لیکن جب سے وہ اپنے گھر گئی ہے اس کے گھر والوں نے پتہ نہیں کیا مائنڈ میک اپ اس کا کیا ہے۔ تو وکیل کہہ دیتا ہے کہ اس کیس میں سب سے کمزور کڑی آپ کی بیوی ہے، آپ کو اپنی بیوی سے کانٹیکٹ میں رہنا ہوگا اور اس سے بہت ہی پیار سے اور نرمی سے بات کرنی ہوگی تاکہ اس کو آپ سے محبت رہے، اور پھر اس کے گھر والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، آخری فیصلہ تو وہی ہوگا جو آپ کی بیوی کرے گی۔ سلطان بھی دل میں سوچ لیتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسرا کو اپنی باتوں میں لینا تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دوسری طرف علیزے بھابھی دیکھتی ہیں کہ اسرا بہت ہی کھوئی اور بہت ہی اداس رہنے لگی ہے، تو وہ اسرا کو بتاتی ہیں کہ تمہاری مصروفیت کے لیے اور تمہارا دل لگانے کے لیے تمہارے بھائی نے انتظام کر رکھا ہے، انہوں نے مجھے بہت سے پیسے دیے ہیں جو تم گھروندے میں جا کے غریبوں میں بانٹو گی تو تمہیں دیکھنا کتنا دل کا سکون ملے گا، اور ساتھ کے ساتھ تمہیں بہت سی غریبوں کی دعائیں بھی لگیں گی۔ وہ اسرا کو اپنے ساتھ گھروندے میں لے جاتی ہیں۔ اب تک تو نوفل اور پریزے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن چاندنی جب اسرا کو دیکھتی ہے تو وہ فوراً پہچان جاتی ہے کہ آپ تو اسرا ہیں نا، سلطان کی بیوی ہیں۔ علیزے بھابھی کہتی ہیں کہ تم نے کیسے اسرا کو پہچان لیا اور تم سلطان کو کیسے جانتی ہو؟ تو پریزے بتاتی ہے کہ میں تو سلطان کی بہت بڑی فین ہوں، میں نے ان کو انسٹاگرام، فیس بک ہر جگہ پہ فالو کیا ہوا ہے، تو وہیں آپ کی کوئی نہ کوئی تصویریں دیکھی تھیں، آپ تو بڑی ہی خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ تو ایک سیلیبریٹی ہی لگتا ہے، اتنا زیادہ ہینڈسم آدمی اور اتنا جینیس، انفیکٹ بہت ہی پرفیکٹ بندہ ہے، آپ تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش نصیب سمجھتی ہوں گی۔ ساتھ ہی پریزے انٹر ہوتی ہے تو چاندنی اس کو بھی اسرا کا انٹروڈکشن کرواتی ہے کہ یہ اسرا ہیں، سلطان کی وائف۔ چاندنی بڑی حسرت سے اسرا کو دیکھتی ہے کہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی خوش قسمت ہے، کاش میں بھی اتنی خوبصورت ہوتی تو سلطان شاید مجھ سے بھی شادی کر لیتا۔ پریزے اسرا سے سوال کرتی ہے کہ آپ کیسی ہیں؟ تو اسرا کی بجائے نوفل جواب دیتا ہے کہ ان کی حالت دیکھ کے پتہ چل ہی رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہے اس ٹائم،
बल्कि डीप डिप्रेशन में लग रही हैं। अलीज़े भाभी भी बताती हैं कि असरा की ज़हनी हालत पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ख़राब रही है। सुल्तान ने इसको नीम पागल तो कर ही दिया था, वो तो शुक्र है वक्त ही हम इसको अपने घर ले आए। और अब सुल्तान के साथ डिवोर्स का केस दायर किया हुआ है इसने। ये सुन के चांदनी तो हैरान हो जाती है कि आप सुल्तान की बीवी हैं और फिर भी उससे डिवोर्स ले रही हैं, ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं। परीज़े लेकिन उसका साथ देती है और कहती है कि अच्छा किया आपने बहुत जल्दी अपनी जान छुड़वा ली, वरना जो इंसान नीम पागल कर सकता है वो कंप्लीट भी पागल कर ही सकता है किसी को। अब पता नहीं चांदनी की फजूल बातें सुन के असरा के दिमाग पे क्या असर होगा। कहीं वो दोबारा से सुल्तान में अट्रैक्ट तो नहीं होने लग जाएगी कि उसके तो इतने सारे फैंस हैं। मुझे पता नहीं सुल्तान जैसा लड़का दोबारा मिलेगा कि नहीं। यही सोच के वो कमज़ोर ना पड़ जाए और फिर सुल्तान के मोहब्बत से बुलाने के बाद वो खुद ही जज के सामने ये इकरार कर ले कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे मेरे घर वालों ने फोर्स किया कि मैं ये डिवोर्स लूँ। इधर अदालत की सुनवाई पे भी सुल्तान जज को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसको यही शो कराता है कि मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। बड़े ही इखलाक से उसके साथ बात करता है और सरवर भाई की भी बहुत तारीफें करता है कि ये मेरे लिए बड़े हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि ये असरा के भाई हैं। सरवर भाई कहते हैं कि ये बहुत ही दोगला इंसान है, इसकी इस शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, इसकी असलियत क्या है वो तो मैं और मेरी फैमिली देख ही चुके हैं। और इसने मेरी बहन को नीम पागल कर दिया था। सबूत के तौर पे मेरे पास डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स भी हैं। जज उसके बाद सुल्तान को बुला के कहती है कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे। तो सुल्तान यही कहता है कि जज साहब आप मुझे एक आधे दिन की मोहलत दीजिए, मैं इस तरह के सर्टिफिकेट तो इनकी पूरी फैमिली के बारे में बनवा के ला दे सकता हूँ। इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट बनाना तो किसी भी इंसान के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। असल बात यही है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सरवर भाई भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये उसकी और मेरी ज़िंदगी तबाह कर दें। आप प्लीज़ इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये अपनी बहन को मेरे घर खुद ही छोड़ के जाएं। सरवर भाई की वकील भी देख लेती है कि सुल्तान बहुत ही शातिर इंसान है और वो जज को भी अपनी बातों में कर रहा है। जज दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ये फैसला असरा पे छोड़ देती है और कह देती हैं कि अगली डेट पर असरा को लाजमी हाजिर कीजिएगा। मैं उनका फैसला सुनना चाहती हूँ और फिर वही होगा जो असरा चाहेंगी। इधर असरा के दिमाग पे चांदनी की सुल्तान के बारे में की गई तारीफों का असर होगा। पता नहीं इस असर में वो अपना फैसला तब्दील ना कर ले। और फिर सुल्तान जब कॉल करके असरा से मोहब्बत भरी बातें करे तो असरा कह दे कि मैं आपके घर में आने के लिए तैयार हूँ। अब क्या होगा जज के सामने असरा का फैसला, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।